بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو ناظرین، بات یہ آج 8 مارچ 2023 ہے، ویمن ڈے ہے، اور ویمن ڈے کے سلسلے کے اندر مختلف طرح کی ملک پاکستان کے اندر تقاریب ہو رہی ہیں، خواتین کے حقوق کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ ایک اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے کہ خواتین کو زندگی کے مختلف شعبہ جات کے اندر جو ان کا ڈیو شیئر ہے وہ دیا جائے، اور اس کے اندر جس جگہ کے اوپر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ دور کی جائے، اور ایک اس طرح کا انوائرمنٹ دیا جائے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ملک پاکستان کے اندر بھی وہ کوالٹی ویمن پیدا ہوں، کیونکہ اسلام کے اندر ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے اپنے اسوہ میں اسلامی تاریخ کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل صحیح مثال کے اندر اور صحیح ترتیب میں رکھی گئی ہیں۔ اور جہاں تک خواتین کی بات ہے، خواتین نے غزوات کے اندر بھی اور جنگوں میں بھی حصہ لیا ہوا ہے، اور جہاں تک علم کی بات ہے، اپرچونٹی کی بات ہے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جتنی احادیث مروی ہیں شاید اتنی کسی اور سے نہ ہو، اور اتنا جو حدیث کا جو علم ہے حضور علیہ السلام سے جو انہوں نے براہ راست جو علم حاصل کیا ہوا تھا، اور جو قرآن کی جو قرآن فہمی تھی اور حدیث کی جو درایت تھی، وہ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ آگے ٹریول ہوتی ہے، یہ شاید ہی کسی اور راوی حدیث سے اتنی نہ ہوتی ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ بڑی تابناک ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جتنی یہ ترکوں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں اس میں خواتین شانہ بشانہ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے آپ مختلف کونوں کے اندر جدھر بھی مسلمانوں نے حکومت قائم کی ہے، خواتین کو انہوں نے ان کا ڈیو شیئر دیا ہے۔ اور جہاں تک آج کے پاکستان کی بات کی جائے، آج کے پاکستان کے اندر خواتین کو بڑا سائزیبل حصہ دیا گیا ہے اسمبلیز کے اندر، 33% ان کی ریپریزنٹیشن ہے، اور خواتین زندگی کے ہر شعبہ کے اندر، کوئی بھی زندگی کا شعبہ، پاکستان آرمی ہو، پولیس ہو، سول سروس ہو، آپ کی اکیڈیمیا ہو، آپ کی بزنس کی بات چیت ہو، ٹریڈ ہو، کوئی بھی زندگی کا میدان ہو، خواتین ہر جگہ کے اوپر اپنا بہت ہی ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں، اور ایک بہت ہی خوشائن بات ہے۔ اور ان کی اس کنٹریبیوشن سے پاکستان کی جو زندگی جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت بڑا ایک بنیادی کردار ہے۔ آپ یہ دیکھیں، پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کے اندر یہ جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ہے، مسلم دنیا کی پہلی پرائم منسٹر، ویمن پرائم منسٹر، یہ پاکستان کی تھیں، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی نامور خواتین ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے یہ بات کہ پاکستان کے اندر ویمن جو ہیں ان کو اپنے رائٹس ہیں۔ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اس نے رپورٹ یہ حالیہ دنوں میں رپورٹ جاری کی ہے خواتین کے حوالے سے پاکستان کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو پراپرٹی کے اندر حصہ ہے وہ 50% خواتین کو پراپرٹی کے اندر حصہ بالکل آسانی سے ملتا ہے، 75% کو جاب اپرچونٹیز اور ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور اسی تعداد کے اندر ان کو زندگی کے دوسرے جو ہے جیسے شادی کے معاملات ہیں، 60% خواتین کو کھلی آزادی ہے کہ جدھر وہ چاہیں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں تو وہ ان کو اجازت ہوتی ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان کے اندر جو خواتین کی ایک سچویشن ہے وہ بڑی پلیزنٹ ہے، یہ عالمی ادارے نے اس کے بارے میں رپورٹ شائع کی ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو خواتین کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس سے زیادہ بہتر حقوق جو کلام مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، خواتین کے انہیریٹنس کے اندر حقوق ہیں، اور جو ماں، بہن، بیٹی، اور یہ جو اتنے بڑے ٹائٹلز دے دیے گئے ہیں، اتنے بڑے گریڈز دے دیے گئے ہیں خواتین کو، اس سے پہلے کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ جو جزیات کلام مجید کے اندر عورت کی جو وراثت کے اندر جو اس کا حصہ بنتا ہے، جس شد و مد کے ساتھ وہ بتائی گئی کلام مجید کے اندر، یہ کسی بھی جگہ کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، اور اسلام نے عزت دی ہے۔ اس سے پہلے جو خواتین تھی زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اور بہت ہی قسم پرسی کے حالات تھے، اور آج کی موجودہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں جو یورپ ہے، جو ویمن جو ٹریفکنگ ہے، جو ٹریفک ہو کے جاتی خواتین، سمگلڈ جو خواتین کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن آج بھی یورپ ہے،
اور اسلام نے تو یہ ایک ڈومیسٹک لائف دی ہے، نکاح کا ایک اتنا بڑا پاکیزہ وہ ایک رشتہ دیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بیٹی جب کسی کی طرف پیدا ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کی طرف پہلی بیٹی پیدا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یعنی کہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ جو معاملہ ہے آج اب دیکھیں اس کے برعکس ویسٹرن ورلڈ کے اندر شادی سے لوگ بھاگ رہے ہیں، خواتین کو حقوق نہیں دینے ہوتے، ذمہ داری نہیں لینی۔ آج جب آپ نے رسپانسبلٹی نہیں لینی تو پھر آپ ویڈ لاک کی طرف نہیں جاتے۔ پورا مغربی معاشرہ اس ذمہ داری سے جان چھڑا رہا ہے اور کنی کترا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے 50% سے زیادہ مغربی معاشرے کے اندر لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے۔ کسی مغربی ملک کے اندر کچھ 70% لوگ شادیاں نہیں کرتے، کسی کے اندر 80%، کسی کے اندر 60%، جرمنی کے اندر 70%، یعنی جتنے بھی ممالک ہیں، میں آپ کو بالکل ایک رف ترتیب بتا رہا ہوں، 50% سے زیادہ لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے۔ جب شادی نہیں کریں گے تو پھر سسٹم وائلیٹ ہو جائے گا، آپ نیچر کے قوانین کے خلاف جائیں گے، پھر آپ عورت کو ایک کموڈیٹی، ایک پروڈکٹ سمجھیں گے کہ جب آپ کو ضرورت ہوئی آپ نے وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیا، لیونگ ٹوگیدر کا ریلیشن شپ، یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قوانین قدرت کے خلاف چلتے ہیں تو اس کے پھر آپ کو نتائج بھگتنا ہوتے ہیں، پھر وہ نتائج بھگت رہے ہیں۔ آج جو ویسٹرن جو بڑے بڑے محققین ہیں، ان کے فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کی جو حرمت ہے اس کو پامال کر دیا، اس کو سر عام کر دیا، اس کو ننگا کر دیا، بے لباس کر دیا، اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک بات ہے کہ افغانستان کے اندر خواتین کے اوپر کچھ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، ان کی ایجوکیشن کے اوپر، ان کی جابز کے اوپر، تو ادھر کچھ نہ کچھ بات چیت ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو یہ اس طرح کا انوائرمنٹ دیں کہ اس انوائرمنٹ کے اندر وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکیں، وہ زندگی کے مختلف میدانوں کے اندر آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ ایک بات چیت ہو سکتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کے معاملات ہیں تو ادھر بہت ہی ایک پلیزنٹ سی صورتحال ہے۔ ادھر جو ہے یہ خواتین ہی ہے، جو لیفٹنٹ جنرل نگار ہیں، یہ شی از اے ویمن، ملالہ یوسف زئی از اے ویمن، جسٹس عائشہ عہد ملک از اے ویمن، یہ اس طرح کی کتنی اور بڑی تابناک مثالیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر بہت زبردست خواتین کے اسٹیٹ آف افیئرز ہیں۔ تو آج خواتین ڈے تھا، اس حوالے سے یہ کچھ ہماری گزارشات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔